ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ ایک شخص ہے جو سامان اپنا لے کر اور سواری لے کر صحرا کی طرف نکلتا ہے، جب صحرا میں پہنچتا ہے آرام کرتا ہے، اتنے میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب اس کی جو سواری تھی جس کے اوپر سامان اس کے کھانے پینے کا موجود تھا، اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری موجود نہیں ہوتی۔ اب وہ بڑا غمگین ہو جاتا ہے، اور اب ہے بھی صحرا میں، نہ وہاں پہ کوئی انسان ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز موجود ہے، نہ پینے کے لیے پانی ہے، بے آب و گیا میدان ہوا کرتا ہے صحرا، ریت ہی ریت نظر آ رہی ہوتی ہے، اور بڑا جان لیوا ہوتا ہے صحرا، بڑا ظالم ہوتا ہے۔ انسان پانی کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا رہتا ہے، اور پھر پیاس کی شدت سے نڈال ہو کے مر جاتا ہے۔ اسی طرح وہ شخص اٹھتا ہے اپنی سواری کی تلاش میں، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، سواری کی تلاش میں مارا پھرتا رہتا ہے، پیاس کی شدت سے نڈال ہو جاتا ہے، اب موت کا انتظار کرنے لگتا ہے، چونکہ اب اس کے علاوہ کچھ رہ ہی نہیں گیا، پیاس کی انتہائی شدت محسوس اس کو ہو رہی ہے، اب وہ لیٹ جاتا ہے، اتنے میں اس کی پھر آنکھ لگ جاتی ہے۔ اب موت کا انتظار کر رہا تھا کہ کب میری روح قبض ہو جائے گی، کیونکہ سواری تو ملنی نہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی اسی پہ موجود تھا، اب اس کی آنکھ لگتی ہے۔ اب جب دوبارہ اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری جس پہ سامان بھی تھا، گم ہو چکی تھی جو، وہ سواری اس کے سامنے موجود ہوتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ وہ شخص کتنا خوش ہوگا، بلکہ ایک روایت میں ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی میں یہ کہہ دیتا ہے، اے اللہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ ہے۔ حالانکہ اس نے کہنا یہ تھا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن شدت فرحت کی وجہ سے وہ جملے الٹ پلٹ کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس پہ پکڑ بھی نہیں فرماتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ وہ شخص کتنا خوش ہوگا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اس کی خوشی کا تو اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا، اس کو تو گویا نئی زندگی مل گئی۔ میرے حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جتنا خوش ہوا ہے نا، جب تم میں سے کوئی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے تو اللہ اس سے بھی بڑھ کے خوش ہوتا ہے۔ تو یہ رب ہے جو ہماری توبہ سے اتنا خوش ہوتا ہے۔ اور جب انسان اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مالک کی چوکھٹ پہ سر تسلیم خم کر دیتا ہے، اپنی جبین نیاز کو چکا دیتا ہے، گناہوں کا پہاڑ لے کے بھی آ جائے، اگر اس کے گناہ ریت کے ذروں کے برابر ہیں، سمندر کے قطروں کے برابر ہیں، درختوں کے پتوں کے برابر ہیں، اور گناہوں کا ڈھیر بنائے تو آسمان تک پہنچ جائے، اتنے گناہ لے کے بھی رب کی بارگاہ میں آئے گا تو رب اس کو بھی معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ کسی گناہگار کے گناہوں کی تعداد بڑی ہو سکتی ہے، ریت کے ذروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، درختوں کے پتوں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، آسمان پہ چمکنے والے ستاروں سے زیادہ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے ہیں نا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ رب العزت نے تو فرما دیا ہے کہ میری رحمت تو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ تو جب انسان اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف بھی فرما دیتا ہے، اور اسے یہ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ میرے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی توبہ کرتا ہے نا، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دیکھیں کتنا انعام ہے یار، ہم کوئی غلطی کرے، کوئی ہمیں 1 2 4 5 10 مرتبہ معاف کرتا ہے، 100 مرتبہ معاف کر دے گا۔ ایک تو وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ والدین بھی اولاد کو معاف نہیں کرتے، لیکن وہ رب کتنا کریم ہے، وہ صرف معاف نہیں کر رہا بلکہ جو ہم گناہوں کا ڈھیر لے کے گئے تھے اور اس سے توبہ کر رہے تھے، اور جب ہم نے سچے دل سے توبہ کی تو وہ فرماتا ہے تم ایسے ہی پاک اور صاف ہو جیسے تم نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور ایک تو اللہ کا یہ انعام ہوتا ہے، اور کبھی جب اس کی رحمت زیادہ جوش میں ہوتی ہے پھر کیا انعام ہوتا ہے، ہم گناہوں کا ڈھیر لے کے اس کی بارگاہ میں جاتے ہیں لیکن سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے، اور کبھی اس کا انعام اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ دیکھیں رب کتنا کریم ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے گناہوں کو اللہ نے
نیکیوں میں بدل دیا ہے۔ تو رب تو اتنا کریم ہے، اس کا دروازہ تو کھلا ہوا ہے، اس کا در رحمت تو کھلا ہوا ہے، باب توبہ تو کھلا ہوا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہوا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے نہ نکل آئے اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب